کافی دیر کے بعد آپ سے مجھے اس طرح مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. گاہے بگاہے تو چٹ چیٹ ہوتی رہتی ہے آپ کے ساتھ. جو ڈاکٹر کلیم صاحب نے بات کی ہے نا کہ حوصلہ افزائی کی کہ کوئی موقع جب ایسا بنتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو. دراصل یہ دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے, دو طرح سے ہوتا ہے. جب آپ کہیں کوئی کوتاہی کرتے ہیں, آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے پھر ہم توجہ بھی ہم ہی آپ کو دلاتے ہیں, آپ سے گلہ بھی کرتے ہیں, آپ سے شکوہ بھی کرتے ہیں, آپ کی سرزنش بھی بعض دفعہ کرتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے کیوں کیا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اپریسیشن بھی ہماری طرف سے ہونی چاہیے. شروع میں نے کہا تھا کہ ہماری حیثیت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گارڈین کی طرح سے ہے, آپ کے پیرنٹس اور والدین کی طرح سے ہے. اور والدین کبھی کبھی ڈانٹتے بھی ہیں اور کبھی کبھی پیار بھی کرتے ہیں, اچھی باتوں پہ منہ بھی چومتے ہیں اور بری باتوں پہ تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں. ہم اس حد تک تو نہیں گئے دونوں طرح سے, لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ ہو. میں ان دونوں بچوں کو جو ہے وہ شاباش دیتا ہوں اور تحسین پیش کرتا ہوں, کانگریچولیشن کہتا ہوں کہ یہ جس کام کے لیے یہاں پر آئے تھے انہوں نے اس کو سمجھا ہے. میں سچی بات یہ ہے, میں بیٹھا یہاں سوچ رہا تھا, ان دونوں بچوں نے, زریاب نے اور مناحل حماد نے, انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا. بخدا میں سوچ رہا تھا انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا, نہ ان کا کوئی کارنامہ ہے صحیح بتاؤں تو, کیونکہ انہوں نے وہی کام کیا ہے جو یہ کرنے کے لیے آئے تھے. کمال ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو یہاں آ کر بھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس کام کے لیے وہ آئے تھے. کمال ان لوگوں کا ہے. ایک انوائرمنٹ میں رہ کے روز کے 6 لیکچر, 4 لیکچر, 3 لیکچر, 2 کلاسز, سب کچھ لیا, سب کچھ کیا, لیکن اس علمی ماحول نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. کہنے یہ جا رہا ہوں, کچھ نہیں سنوارا ان کا. میں سارے بچوں کی بات نہیں کر رہا, کچھ بچوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ کمال انہوں نے کیا ہے کہ میڈیکل یونیورسٹی میں آ کر پردیس سہ کر سوکھی خشک روٹی کھا کر یہاں آ کر کبھی پانی کی عدم دستیابی کا سامنا, کبھی لائٹ 3 دن نہ ہونا, کبھی ٹیچر کی ڈانٹ لینا, ماں باپ سے پیسے منگوانا اور والدین کو بار بار اپنے ساتھ شامل رکھنا, ان کی پیار اور محبت سے دوری اختیار کرنا, اتنی قربانیاں دے کر جہازوں کے سفر کر کے یہاں پہنچ کر بھی اللہ کے فضل سے انہوں نے 8ویں کے 2 صفحے بھی نہیں پڑھے. یہ کمال ان کا ہے, دراصل ان کا کمال نہیں ہے. یہ تو آئے یہی کام کرنے کے لیے تھے. ایک بڑے سینیریو میں بات کرنے لگا ہوں, مائنڈ نہ کیجئے گا, بالکل جیسے اپنے ہی بچوں سے مخاطب ہوں. اور بیٹا اب یہ اس کا نا جو آپ نے ماسک لیا اس کا فائدہ یہ نہ اٹھائیں کہ آپ گفتگو کریں پلیز, یہ بری بات ہے. آپ مجھے ہی سنیے, میں کون سا روز آپ سے بات کرتا ہوں. جہاں بیٹھے ہیں نا آپ, جہاں میں بیٹھا ہوں, جہاں آپ سے مخاطب, اس ملک کا نام ہے ازبکستان. کبھی گوگل پہ سرچ کر کے اس کی ہسٹری دیکھیے گا. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے ایک علم کا, تعلیم کا محور رہا ہے. بو علی سینا کا نام تو آپ نے سنا ہے, انگریزی میں ایوی سینا جسے کہتے ہیں, جن کے نام پہ یورپ پہ ڈگری ہے. پتہ نہیں دنیا میں سینکڑوں میڈیکل یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز ایوی سینا کے نام سے کام کر رہے ہیں. اور ایوی سینا ازبکستان میں پیدا ہوئے, اس ملک میں. یہاں سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ, 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ایوی سینا پیدا ہوئے اور وہیں پہ اپنی زندگی کے 45 سال گزارے. اس کے بعد پھر یورپ تشریف لے کر گئے. ان کے نام پہ ڈگری ہے, میڈیکل کی ڈگری. اس ملک میں آ کے آپ رہ رہے ہیں. یہاں سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ شخصیت لیٹی ہوئی ہے جس نے حدیث میں اتنا کام کیا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند بات کی تو امام بخاری نے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ اور مجھ تک پہنچایا 22 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ شاہ زندان ہے, یہاں سے ہارڈلی 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں اللہ کے نبی کا سگا چچا کا بیٹا حضرت عباس کا بیٹا حضرت قاسم صحابی رسول یہاں پر لیٹا ہوا اور سویا ہوا ہے.
یہاں سے 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر مرزا البیگ کی قبر ہے، جو عظیم شاعر تھا جس نے لوگوں کو بتایا کہ جینا کیسے ہے۔ یہاں سے ہارڈلی 2.25 کلومیٹر کے فاصلے پر، جسے آپ ریگستان کہتے ہیں، جلال الدین رومی وہاں پر 6 مہینے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ آج رومی کی ایک حقائق جو ہے وہ زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ اور جلال الدین رومی اس شہر میں تھے جہاں آپ اور میں آج بیٹھے ہیں، امام بخاری اس شہر میں تھے، صحابی رسول وہ لیٹے ہیں اس شہر میں لیٹے ہیں۔ اس علم کے مرکز میں آ کر، اس انوائرمنٹ میں آ کر، اگر میں نے کچھ نہیں سیکھا، اور میں وہ مقدس پیشہ ڈاکٹر جو لوگوں کو تکلیف ہو تو آرام پہنچاتا ہے، جو کٹے پھٹے جسم لے کر لوگ آتے ہیں تو اس پہ مرہم رکھتا ہے، جو تکلیف میں مبتلا ہو تو انہیں شفا دیتا ہے، اسے مسیحا کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مقدس پیشے کا میں نے ابجد نہیں سیکھی، الف بے نہیں سیکھی، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا اور آپ کا حال وہی ہے کہ جو مکہ میں ابو جہل کا تھا، عقبہ بن ابی معیط کا تھا، امیہ بن ابی خلف کا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو بھی دیکھا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا ان کو۔ بالکل میرا اور آپ کا حال وہ ہے کہ اس علمی مرکز میں بیٹھ کر، علم کے محور اور مرکز میں موجود رہ کر، میں نے وہ طب نہیں سیکھی، میں نے وہ مسیحائی نہیں سیکھی جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ تو پھر مجھ سے تو حبشی کا بیٹا بلال اچھا ہے کہ جس کو فتح مکہ پہ اللہ کے نبی نے کہا آج تو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اور سردار سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں ہلکی ہلکی آپ کے دل و دماغ پر دستک دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ مکمل میں بھی نہیں ہے، مکمل اللہ ہی کی ذات ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اقبال نے کہا تھا افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، سیکھے نہیں تو نے قدرت کے اشارات۔ شاہینی جو صفت تھی نا، وہ آپ اور میں، سچی بات یہ ہے کہ وہ گین نہیں کر سکے، لے نہیں سکے۔ اتنی خوبصورت زندگی کو کن کاموں پہ لگا دیا یار، اتنی خوبصورت زندگی۔ حسن بصری نے کہا تھا ایک برف بیچنے والے کو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ زندگی کی اہمیت کیا ہے، کہ وہ برف بیچ رہا تھا اور شور کر رہا تھا لوگوں مجھ سے میری برف لے لو، میرا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے، میرا سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے، زندگی ایسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، سورج صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، ٹل لگا لیں اربوں روپیہ خرچ کر لیں، وہ دن دوبارہ زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھ سے گلہ کر لیجیے گا، کتنی خوبصورت زندگی کو کہاں لگا دیا۔ میری گفتگو کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی سے سپورٹس نکال دیجئے، انٹرٹینمنٹ نکال دیجئے، اپنا خوش جو گپیوں کا ٹائم ہے خوبصورت وہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ انصاف تو کیجئے، اپنی ذات کے ساتھ تو انصاف کیجئے، بیلنس تو کیجئے نا۔ اگر کسی دن تھوڑا سا ٹائم ہم نے گیم میں گزار دیا تو اگلے دن تھوڑا سا پڑھائی کو بھی تو ملنا چاہیے۔ چلیں ایک بات کر لیتے ہیں، آپ اگر ڈاکٹر بن گئے تو میرا کیا نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کلیم کا کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ جو چیخ کر آپ کو توجہ دلاتے ہیں پلیز پڑھ لیں، پلیز ڈاکٹر بن جائیں، بچیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں ڈاکٹر تو آپ نے بننا ہے، مجھے کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ کچھ بچے ڈاکٹر بن کے بھاولپور چلے جائیں گے، کچھ فیصل آباد کے فیصل آباد چلے جائیں گے، گجرانوالہ کے گجرانوالہ چلے جائیں گے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں تو آپ پہنچے تو صحیح نا اس جذبے تک، ہمارے اس جذبوں تک ایکسیس تو کیجئے، رسائی تو حاصل کیجئے نا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ریسٹورنٹ میں 10 بجے کے بعد مت جایا کرو تو میرا کیا فائدہ نقصان ہے؟ میرا کوئی خونی رشتہ ہے آپ سے؟ کنٹریکٹر ہوں، بزنس مین ہوں، پیسے جو کمانے تھے کما لیے ہیں آپ سے، یار کچھ تو درد ہے نا اس کے پیچھے۔ 6 لیکچر تو پورے ہو گئے تھے آپ کے، ڈاکٹر کلیم صاحب کے سر پہ چوٹ لگی ہے کہ وہ کہتا نہیں بچوں کو NLE کا بھی تیاری ہونی چاہیے، ان کو اناٹمی پر پورا عبور ہونا چاہیے، پوری دسترس ہونی چاہیے، حالانکہ خود بھی تو کھڑا ہے، آپ تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، وہ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو بیٹا اس کے پیچھے جذبہ سچا موجود ہے نا، کہیں نہ کہیں تو آپ کی خیر خواہی مقصود ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حال یہ ہے کہ آگ میں کودتے چھلانگے لگاتے ہوئے جا رہے ہو اور میں پکڑ کے ان کو سلامتی کی طرف لا رہا ہوں، پکڑ کے سلامتی کی طرف لا رہا ہوں۔ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔
आग की तरफ बच्चे भागते हुए जा रहे हैं, हम पकड़ पकड़ कर उनको वापस लाते हैं, बेटा नहीं जाना, उधर आ गया, उधर आ गया, उधर नहीं जाना बेटा, इधर आना है, इधर आना है। तो मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी ज़ात के साथ इंसाफ कीजिए, बैलेंस कीजिए, इंटरटेनमेंट भी शामिल रखिए, स्पोर्ट्स भी शामिल रखिए, लेकिन तालीम भी शामिल रखिए। अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को, उनकी ख्वाबों को, उनकी ख्वाहिशात को शर्मिंदा ना कीजिए, वो बहुत खुश होंगे। जब माँ बाप खुश होते हैं ना, तो फिर उनकी दुआ वहाँ से उठती है, सवाबी से दुआ उठती है, और उसे वीज़ा भी नहीं चाहिए होता, उसे टिकट भी नहीं चाहिए होती, वो डायरेक्ट आके आपके ऊपर सलामती बन जाती है। जब वहाँ बैठ के हाफिजाबाद में बैठ के माँ दुआ देती है ना, तो ऐसे उड़ती हुई आती है फ़ज़ा और हवा की तरह, और आपके इर्द गिर्द हसार बन जाती है। तो दुआएं लेने की कोशिश कीजिए, बद दुआएं लेने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं एक चीज़ मुझे याद आ गई है, जो आपसे मैंने बात करनी थी वो तो तकरीबन हो गई है। यहाँ हमारे छुट्टियों के हवाले से कुछ बच्चों को ना अभाम है, अभाम से मतलब कन्फ्यूजन है। कुछ बच्चों को ये कहा गया वो 3 महीने की छुट्टियाँ हो रही हैं, 2 महीने की छुट्टियाँ आ रही हैं। कल हमारी बड़ी डिटेल से मीटिंग हुई है, मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ कि आपको छुट्टियाँ 31 जुलाई को अनाउंस्ड छुट्टियाँ हैं आपकी, ना 29 को छुट्टियाँ होनी है, ना 28 को होनी है, ना 1 अगस्त को होनी है। अनाउंस्ड जो आपकी एनुअल वोकेशन है वो 31 जुलाई को आपको छुट्टी है, और 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आपकी छुट्टियां चलेंगी, यानी कि 1 महीना आपकी छुट्टियां हैं। ये कल मुझे किसी ने बताया कि 3 महीने की छुट्टियां हैं, जो 2 महीने की छुट्टियां हैं। ये मैंने इसलिए कहा कि आप इत्तेफाक से इकट्ठे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कन्फ्यूजन ना रहे। आपको सिर्फ 1 महीने की छुट्टियां हो रही हैं 31 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। अब दूसरा पहलू ये है इसका, आप में से बहुत सारे बच्चों के जो वीज़ाज हैं वो या 31 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं, और कुछ बच्चों के वीज़े 31 अगस्त को ख़त्म हो रहे हैं। आप यहाँ से वीज़ा लगवा कर जाइएगा, अपना वीज़ा लगवाने से मुराद एक्सटेंड करवा के जाइएगा। यानी कल डॉक्टर जफर साहब बता रहे थे कि 1 जुलाई को आप अपना पासपोर्ट, पुलिस रजिस्ट्रेशन और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़े की एक्सटेंशन के लिए हैं वो आप दफ्तर में जमा करवा दीजिएगा, जबरान साहब को या ऊपर उम्मीद साहब, जो डॉक्टर उम्मीद बैठे होते हैं, आप उनको वो जमा करवाएंगे। तो चूंकि कम से कम डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें 1 महीना चाहिए आपका वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप यहाँ से वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते, यानी 31 तो आपको छुट्टियाँ हो गई, 1 अगस्त की आप फ्लाइट लेते हैं, आप चले जाते हैं, वीज़ा आपका ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान में आप जाएंगे, फिर आप यूनिवर्सिटी राब्ता करेंगे, यानी हमसे राब्ता करेंगे, आप कहेंगे जी कि हमें हमारा वीज़ा भेजें जी, जैसे पहले टेलेक्स आपको भेजा था। आपको टेलेक्स पाकिस्तान में मिलेगा और उसका क्या नतीजा निकलेगा, फिर आपको पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ओरिजिनल, जो कि यहाँ मौजूद होंगे। आपको पाकिस्तान में एम्बेसी में से वीज़ा लगवाने के लिए ओरिजिनल चाहिए होंगे। तो ये 3-4 चीज़ें लेके अब एम्बेसी ने फिजिकल अपीयरेंस कर दी है कि आपको खुद इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। तो वो आप जाके $260 जो भी उसकी सालाना 1 साल के वीज़ा की फ़ीस है वो आप वहाँ पर जमा करवाएंगे, तो फिर आप नया जैसे पहले वीज़ा लिया था वैसे आप वीज़ा लेके तो यहाँ वापस आ सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि मुश्किल काम है। आपको 5, 6, 7 दिन वहाँ ज़ाया करने पड़ेंगे, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है या बाकी चीज़ें बनवानी हैं। तो डॉक्टर साहब का ख्याल ये है, डॉक्टर जफर का, कि आपको ये चाहिए कि आप यहीं से अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा कर जाएं, ताकि आपके पास जब पाकिस्तान पहुँचे तो वापसी पर 1 साल का वीज़ा, नेक्स्ट ईयर का वीज़ा आपके पास मौजूद हो। तीसरी बात इससे जुड़ी हुई है वो ये है, एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंस, मुझे ये कहते हुए थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि बच्चों से फीस लेने के मामले में यूनिवर्सिटी को बड़ी दिक्कत हुई है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप सब बच्चों ने माशाल्लाह फीसें दे दी हैं, और लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी समझती है कि हम बार बार हमें आपको रिक्वेस्ट करना पड़ा है जिसके बदले में फीसें हुई। वीज़ा उसी का एक्सटेंड होगा जिसकी फ़ीस पे होगी। ये डॉक्टर जफर साहब का क्या कहते हैं कि ओपनली अनाउंस्ड है, वीज़ा उसी बच्चे का एक्सटेंड होगा जिसकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे होगी। जिसकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे नहीं होगी उसका वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं होगा। वो कहते हैं कि बाद में जिस तरह इस दफ़ा हमने सेमेस्टर फ़ी कलेक्ट की हैं जितनी मुश्किल से, नेक्स्ट में हमें इसी तरह मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा अब हम एक ऐसा प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि जिसके बदले में, चूँकि बच्चों को पता है कि अगर वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो उसके लिए फ़ीस पे करना मजबूरी है, तो शायद आप इस मजबूरी की वजह से अपनी फ़ीसें बर वक्त और टाइम पे जमा करवाते हैं।
اگین عرض کرتا ہوں 1 جولائی کو آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سارے جو ویزا ایکسٹینشن کے لیے ضروری ہیں وہ ارسل کے آفس میں یا ڈاکٹر ظفر صاحب کے آفس میں جمع کروا دینے ہیں, اور اپنی فی جو ہے وہ آپ نے ہاسٹل میس اور یہ ساری فیسیں جمع کروا کے نیکسٹ سیمسٹر کی تو اس کی رسید ساتھ لگانی ہے, تو آپ کا ویزا انشاءاللہ 31 جولائی تک بیفور ووکیشن آپ کا نیا سٹیکر لگ جائے گا 1 سال کا. ادروائز آپ پاکستان سے وہ ویزا لے سکتے ہیں, اور پاکستان میں ویزا ظاہر ہے یہاں سے یونیورسٹی بھیجے گی, یونیورسٹی تبھی بھیجے گی جب آپ فیس جمع کروائیں گے, فیس کے بغیر وہ آپ کو ویزا آپ کو ایکسٹینڈ نہیں ہوئے گا. 1 مہینے کی چھٹیاں مقرر عرض کیے دیتا ہوں 31 جولائی سے 30 اگست تک, آپ سمجھ 1 مہینے کی صرف آپ کو ویکیشنز ہو رہی ہیں. کوئی سوال کویشچن کرنا ہو آپ نے تو میں حاضر ہوں, باقی پھر فردر کاروائی کرتے ہیں. ہاں فلائٹ کے حوالے سے ایک اور میں عرض کر دوں کہ یہاں اب پتہ نہیں ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں سے پاکستان جانا چاہتے ہیں. اگر آپ بچے 5-7 دن میں, چونکہ ڈاکٹر صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ امیجیٹلی ہمیں وہ لسٹ بتائیں جن بچوں نے 31 جولائی کو جانا ہے, چونکہ ویزے کا پرابلم تو ان کا ہے نا جنہوں نے جانا ہے اس ووکیشنز میں, جنہوں نے جانا نہیں ہے ان کے لیے تو ایشو نہیں ہے. اگر کسی کا 30 اگست تک ہے تو وہ تو نیکسٹ بھی 1 اگست کو بھی اپلائی کر سکتا ہے. تو جنہوں نے جانا ہے اصل مسئلہ ان کے ویزا ایکسٹینشن کا ہے, تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 دن کے لیے مجھے بتا دیں. آپ 2-3 دن میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ بچے جنہوں نے جانا ہے وہ ہمیں لسٹ دے دیں تاکہ یونیورسٹی اس طرح سے ان کی ڈاکومنٹیشن یہاں پر پریپیئر کر لے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ فلائٹس کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے اس وقت, فلائٹس کا مسئلہ چل رہا ہے. میں خود پاکستان جانا چاہ رہا ہوں لیکن جا نہیں پا رہا کہ فلائٹس دبئی نے ساری کینسل کر دی ہیں. ایئر عربیہ فلائی دبئی آپریشنل نہیں ہے اس وقت, صرف پاکستان جانے کا ایک ہی راستہ ہے اس وقت اور وہ ترکش ایئر لائن ہے, اور وہ بہت طویل راستہ پڑتا ہے. یہاں سے 5 گھنٹے پہلے استنبول, وہاں سے 6 گھنٹے پھر پاکستان. ٹکٹ بھی 2-3 ٹائم مہنگی ہے, اس کی جو بزنس کلاس 4 لاکھ روپے کا ٹکٹ آ رہا ہے. تو یہ 31 جولائی تک اللہ نہ کرے کہ ایسی ہی صورتحال رہے. تو اس کے لیے میں نے جاوید لغاری صاحب سے بات کی تھی جو ایکسس کے پاکستانی جو اس کو چلاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, تو ان سے میں نے بات کی تھی کل, اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر کوئی 70-80 بچے ہمارے ہاں سے ہوتے ہیں اور 70-80 بچے ان کی طرف سے ہوتے ہیں جنہوں نے جانا ہے, تو پھر ہم ایک چارٹرڈ فلائٹ ارینج کر لیتے ہیں جسے کوشش کرتے ہیں ایویشن سے ریکویسٹ کر کے کہ سمرقند سے اس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ سمرقند کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں ہم کوشش کریں کہ چارٹرڈ فلائٹ آ جائے, نہ ہو سکے تو پھر تاشکند تو ہے ہی, تو وہاں یہ چارٹرڈ فلائٹ پہ یہ 130, 40, 50 جو اسٹوڈنٹ ہیں آرام سے چلے جائیں. ایک تو چارٹرڈ فلائٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ ریگولر فلائٹ کے ٹکٹ سے سستا پڑتا ہے, یعنی کہ اگر ویسے 65,000 کا ٹکٹ ہے تو چارٹرڈ پہ جو ہے وہ 55 کا آ جاتا ہے, تھوڑا سستا بن جاتا ہے ٹکٹ, آپ اپنا لگیج بھی زیادہ لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے گا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں, جو بچے جانا چاہتے ہیں تو ودن 5 days جو ہیں وہ ہمیں بتا دیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں, لکھوا دیں. پھر ہم لغاری صاحب سے مل کے تو پھر ہم ایک چارٹرڈ فلائٹ جو ہے نا وہ ارینج کریں گے, PIA کی پاکستان سے منگوا لیں گے یا پھر ہم ازبک ایئر ویز یہیں سے لے لیں گے. ٹھیک ہے, یہ 4-5 دن تک آپ ہمیں کنفرم کر کے فیملی سے مشورہ کر کے ہمیں بتا دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.